الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر تیرے رب کی بات سبقت نہ لے جاتی لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ سب سے پہلے لوگ ایک ہی امت ہوتے تھے، یعنی ان میں اختلاف نہیں ہوتا تھا، تمام کے تمام توحید اسلام پر مبنی تھے، کوئی شرک نہیں تھا ان کے اندر، کوئی بدعت نہیں تھی، کوئی خلافات نہیں تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 پشتیں یہ جو سی ہے، اس میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا، تمام نسلیں توحید پر مبنی تھی، اللہ رب العزت کی صرف عبادت ہوتی تھی، بہت ہی امن والا ماحول تھا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اپنے نیک لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع ہو گئے، جس طرح کہ آج ہماری قوم سمجھ رہی ہے کہ جو بھی ہم میں کوئی نیک شخص نظر آتا، جو بھی ہم میں کوئی ولی نظر آتا، اس کی وفات کے بعد ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، یہ اللہ کا ولی تھا لہذا اس کی عبادت کی جائے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر دربار بنے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، یہ شرک کرنا، یہ لوگوں سے مانگنا، اللہ رب العزت کو چھوڑ دینا، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو شروع سے اسلام بھیجا ہے وہ تو توحید پر مبنی ہے، وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر مبنی ہے۔ تو فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ بِرَبِّكَ، اگر اللہ رب العزت کے کلمات، اللہ رب العزت کی بات سبقت نہ لے جاتی ہوتی، اور کیا بات ہے وہ اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے، جس طرح ہر بندے کی زندگی کا ایک وعدہ ہے کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا، اسی طرح ہر قوم کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ یہ قوم اتنے سال زندہ رہے گی، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اس دنیا کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کو اتنی دیر تک قائم رکھے گا اور پھر اس کو تباہ کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اس لیے فرمایا اگر اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے جو اس نے کیا ہوا ہے کہ میں نے فلانی قوم کو اتنی دیر تک زندہ رکھنا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو فرمایا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جس چیز میں آج یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا فوراً۔ تو اختلاف کس چیز میں ہے؟
ایک شخص صرف اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے ساتھ اپنے بزرگوں کو بھی پکار رہا ہے، قبروں پہ جا کر بھی پکار رہا ہے، درباروں پہ جا کر بھی عبادت کرتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نہیں صرف مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پیر فقیر صاحب بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کی بھی عبادت کی جائے، وہ بھی نیک بندے تھے۔ تو نیک ہونا یہ شرط نہیں ہے عبادت کے لیے، عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رب ہو، وہ اللہ ہو، وہ خدا ہو آپ کا، صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی ولی بن گیا اس کو آپ رب بنا لیں آپ، نہیں، یہ معیار ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا معیار نہیں ہے، یہ دین اسلام کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اصل پر واپس لوٹ آئیں، اپنی اصل پر واپس لوٹ آئیں، اور وہ کیا ہے؟ توحید، وہ کیا ہے؟ اسلام، یہی اصل ہے، اس پر مبنی رہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک نشانی بھیجی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم واقعی سچے رسول ہو، سچے نبی ہو، تو پھر کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں لے کر آئے ہمارے پاس؟ حالانکہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات لے کر آئے تھے، یہ قرآن سے بڑا معجزہ کیا تھا ان کے لیے؟ لیکن انہوں نے اس قرآن کا رد کر دیا اور کہا کہ اب ہماری خواہشات کے مطابق کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ جس طرح حضرت سمود علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا تھا کہ ہمیں اونٹنی چاہیے معجزے کے اندر، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے اونٹنی بھیج دی تھی۔ اسی طرح کفار مکہ بھی کہنے لگے تو ہمارے لیے بھی کوئی معجزہ ہونا چاہیے۔ تو ان کی یہ خواہشات کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو آپ سونے کا بنا دیں، جب یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، یا یہ مکہ کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو آپ نہریں اور باغات جہاں پر بنا دے ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ان کی خواہشات یہ بھی ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا جو آپ کے ساتھ ساتھ دنیا میں چلتا اور لوگوں میں اعلان کرتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں، تو ہم اس پر یقین کر لیتے۔ تو یہ ان کی خواہشات تھی، تو یہ کہتے ہیں اس طرح کا بڑا معجزہ کیوں نہیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نازل کیا؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس نے معجزہ کیوں نہیں بھیجا اس کا علم بھی اسی کو ہے، اگر اس نے کوئی معجزہ بھیجا ہے تو اس کا علم بھی اسی کو ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم معجزہ طلب کر لیتی ہے اور پھر اس معجزے کو دیکھ کر اپنے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتی تو پھر اللہ رب العزت کا ایک اصول وہاں پر لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو اس کے مطالبے کے مطابق معجزہ دیتا ہے، کوئی نشانی دکھاتا ہے، اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ رب العزت اس کو فوراً تباہ کر دیتے ہیں، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت کس ٹائم مناسب ہے، یا تمہارے لیے ہلاکت مناسب ہے کہ نہیں۔ اگر وہ تمہیں تباہ کرنا چاہے تو وہ تمہیں فوراً معجزہ دے دے گا، لیکن اگر تمہیں وہ بچانا چاہے تو وہ تمہاری باتوں کو قبول نہیں کرے گا، تمہارے یہ جو دعوے ہیں اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی حکمت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب نہ دے تو پھر وہ تمہارے ان دعووں کو وہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری خواہشات کے مطابق وہ معجزے عطا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ وہ اگر اس نے معجزہ عطا کر دیا اور تم ایمان نہ لائے تو پھر وہ تمہیں تباہ کر دے گا فوراً، جبکہ اس کا ایک وعدہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک مدت طے کی ہوئی ہے کہ اس کو اتنی مہلت دے گا۔ وہ جس طرح ہر بندے کے لیے مہلت ہے اس طرح ہر قوم کے لیے بھی مہلت ہے، تو جب تک وہ اپنی مہلت پوری نہیں کر لیتی اللہ رب العزت اس کو تباہ نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے آگے والے الفاظ اللہ رب العزت نے
یوں بیان فرمایا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے، کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم بھی دیکھ لینا اپنا انجام اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ تمہارا کیا انجام ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ان کی تکلیف آنے کے بعد، جب کسی انسان کو تکلیف آتی ہے، جب کسی انسان کے اوپر مشقت آتی ہے، جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا جنگ میں پھنس جاتا ہے یا اس کے اوپر قحط سالی آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ رب کو پکارتا ہے، یا اللہ مجھے بچا لے، اللہ رزق عطا کر دے، اللہ اس مصیبت سے نکال دے، اللہ شفا دے دے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم ان پر پھر رحمت کرتے ہیں، اس کو شفا دیتے ہیں، جب ہم اس کو رزق دیتے ہیں، جب اس کے لیے ہم قحط سالی کو ختم کر دیتے ہیں، جب ان کو ہم جنگ سے نکال کر امن میں لے آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ فوراً ہماری آیات کے اندر مکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو شفا ملی اللہ رب العزت کی طرف سے، جب ان کو رزق ملا اللہ رب العزت کی طرف سے، جب ان کو امن ملا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو وہ اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے شکر نہیں کی۔ جب بھی ایسا موقع ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو فلانا سیارہ تھا، فلانا ستارہ تھا، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی تھی، وہ نکل گئی، یہ تو فلاں وجہ بن گئی تھی، اس لیے یہ آفت آ گئی تھی ہمارے اوپر، قحط سالی کا سما جو آیا تھا اس کی وجہ یہ بن گئی تھی، اس وجہ سے مصیبت آئی اور ٹل گئی، اس میں اللہ رب العزت کا کیا کمال ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں پر پھر مکر و فریب کرنا شروع ہو گئے، جو کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تم سے زیادہ تیز ہے مکر کرنے والا۔ اگر تم اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری اگر گرفت کرنا چاہے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے اس نے تمہاری گرفت کر دی۔ یعنی اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو تمہیں فوراً اس کے اوپر سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں چھوڑ رہا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ، شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ اس لیے جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی تم پر کوئی آفت آئے، تو یہ مت کہا کرو کہ یہ فلانا جو ہے نا وہ ستارہ نکلا تھا اس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر آیا، یہ فلانا کام ہو گیا تھا یا فلانے نے اس طرح کر دیا تھا اس وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک تھا۔ نہیں، فوراً اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے میں اس مصیبت سے نکل گیا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے میں مصیبت میں تھا تو نے مجھے آزاد کر دیا، میں بیماری میں تھا تو نے مجھے شفا دے دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا کرو، یہی اصل چیز ہے۔ فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے جو فرشتے ہیں وہ تمہارا ہر طرح کا مکر و فریب لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حجتیں قائم کر رہا ہے، اور یہ حجت کس لیے قائم کر رہا ہے؟ تاکہ تمہیں عذاب دے۔ وہ آج تم اس کی آیات کو جھٹلاتے ہو، یہ سارا حساب تمہارا لکھا جا رہا ہے، اور جب یہ وقت آئے گا تمہارا تو اللہ رب العزت تمہیں پھر سخت اور دردناک عذاب سے نوازے گا۔ اس لیے باز آ جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت تم سے بے خبر ہے، نہیں، یہ تمہارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے تمہارا ہر کام لکھ رہے ہیں، تمہاری نیتوں کو بھی لکھتے ہیں، وہ یاد رکھو، تم بچ نہیں سکو گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔